بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور مرنے کے بعد اسے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہو گئی جو ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حنی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوگی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اس وقت ان کی جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، رہا منافق اور کافر، تو اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس روز سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ حضرت کے دادا بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور کشادہ بیان بھر دی جاتی ہیں۔ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے،
تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ اپنے کھچر پر سوار تھے کہ اچانک کھچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آگ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت ہی میں مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ کہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ سری جھگڑالوں بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اگر دوستوں ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ جلد ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔